بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 9 میں بھی ہم سورۃ الاعراف کو ہی پڑھیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ایک رسول حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان پچھلی ساری قوموں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ہم ان کے حالات سے یہ بات سمجھیں کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتی اسے اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جو آپ کے سارے حکموں کو مانتے ہیں، آمین۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس لیے سب کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق کام کریں۔ ایسا کرنے والوں کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا مطلب سیدھا راستہ یعنی صراط المستقیم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک وعدے کا ذکر آیا ہے۔ بچوں، یہ وعدہ ہم سب نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ، اس وعدے کی وجہ سے توحید یعنی ایک اللہ کی پہچان ہم سب کے دلوں میں ہے۔ ہم سب دل سے مانتے ہیں کہ اس ساری دنیا کو بنانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن کچھ لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر اس وعدے کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیطان مردود سے کی پناہ میں رکھے، یعنی اس سے ہماری حفاظت فرمائے تاکہ ہم اپنے وعدے کو یاد رکھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر دل سے غور و فکر نہیں کرتے، آنکھوں اور کانوں سے سچی باتوں کو نہیں پہچانتے، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی برے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے بہت غور سے سنیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتے رہیں۔ اب ہماری نئی سورت شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سورۃ الانفال یعنی نفل کی جمع۔ اس کا مطلب یہاں پر مال غنیمت ہے۔ بچوں، جب مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں تو دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سچے اور پکے مسلمانوں کی مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پکے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں اور کوئی نماز نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ کا ذکر آیا ہے۔ اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں مسلمانوں کے لیڈر تھے۔ مسلمان تعداد میں اور سامان میں کافروں کی نسبت بہت تھوڑے تھے، لیکن ان مسلمانوں کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور مسلمان جیت گئے، یعنی ان کو فتح ملی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ہمارا پارہ نمبر 9 ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔